لا الہ الا اللہ اعلیٰ علم وہ علم جس کے لیے اللہ نے پہلی وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا باسم ربک الذی خلق. وہ علم پڑھو جو تم کو تعارف دیتا ہے اس پیدا کرنے والے کا جو تمہارا رب ہے اور تم کو پالتا بھی. اگر تم نے اس علم کو چھوڑ کر کچھ بھی حاصل کر لیا تو امت مسلمہ ہونے کا حق ہی ادا نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے پلان کے بالکل باہر ہو گئے. اب تو جیسے اس کے باہر ہوئے اللہ کی قسم ناکامی طے ہے. ہو ہی نہیں سکتے تم کامیاب. اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ رسول، قرآن سب سے اعلیٰ علم، مسلمان سب سے بہترین امت. مقصد زندگی مسلمان کا تم میں کون ہے اس شخص سے بہتر جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے؟ اس سے بہتر کوئی ہے؟ MBBS ہے، اللہ تعالیٰ برے پھینکو اٹھا کے اس کو. IAS IPS ہے، اٹھا کے پھینکو. کتنا کما رہا؟ ورلڈ کا ریچسٹ مین ہے آج کا، پھینکو اس کو اٹھا کے. انہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا، اللہ کی محبت ہے اس کے ساتھ. رسول اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 12 ستمبر 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے اور اس کا مفہوم پڑھیں. جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو عربی میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت 21 سناؤں گا اور پھر اس کا اردو مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخرة وذكر الله كثيرا. انشاءاللہ اب میں سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت 21 کا مفہوم سناؤں گا. تم سب انسانوں کے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سب سے بہترین نمونہ ہے، اور اس بات پر عمل صرف ایسا انسان کرے گا جو اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر خوب کرتا رہتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک کی تلاوت کروں گا اور پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اسلام کی دعوت لوگوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کافروں اور منافقوں کی اطاعت ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی کافروں اور منافقوں کے دل کو تکلیف دینے والی باتوں کا اثر لے، بلکہ اللہ پر ہی مکمل توکل رکھے، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے آپ کے ہر کام کو بنانے کے لیے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اشتہار کیے گیا عنوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان اور میری کامیابی پر اپنا بیان شروع کریں.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरों व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतीइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं मेरे तमाम भाइयों को और मेरी बहनों को इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लान और मेरी कामयाबी। ये उन्वान जब मैंने कहा कि मेरी कामयाबी, इससे मुराद ये मैं जो तकरीर करने आया हूँ ये सिर्फ मेरी कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि इस उन्वान को आप अपने ऊपर लेकर ये बाकी का पूरा उन्वान सुनिए। ये आपकी कामयाबी, हर मुसलमान की कामयाबी, ख़ास तौर पर हर इंसान की कामयाबी भी इसमें दाखिल है इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में 107 सूरह अंबिया में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाए गए हैं, यानी सारी कायनात के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। इसी तरह सूरह सबा सूरह नंबर 34 की आयत नंबर 28, सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28, इसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने यकीनन आपको तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि अक्सर इंसान इस बात को नहीं मानते, इस बात को नहीं जानते। तो लिहाजा जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर मान ले, उनको अपना बेस्ट रोल मॉडल मान ले, तो उसकी कामयाबी अल्लाह की तरफ से इस दुनिया और आखिरत में तय है। दुनिया और आखिरत में काम होने के लिए, कामयाब होने के लिए शर्त क्या लगाई गई? आप ईमान लाना। सबसे पहली शर्त आखिरत की कामयाबी के लिए क्या है? ईमान का लाना। यानी अगर कोई शख्स इस दुनिया में भले ही कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन जो असल ज़िंदगी जिसके बाद कभी मौत है ही नहीं, वो ज़िंदगी में अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उसकी पहली शर्त है अल्लाह पर ईमान लाना। वरना अगर अबू तालिब जैसा भी हो, जिसने सारी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतहाशा मदद की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, तो वो भी नाकाम हो गया, वो भी जहन्नम में फेंक दिया गया। यानी अल्लाह के पास आखिरत में कामयाब होने की पहली शर्त ईमान, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के उस सूरे में किया जो सिर्फ 3 आयतों वाला सूरा है, और जिसके बारे में इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने पूरी कुरान इंसानियत के लिए हिदायत के तौर पर भेजा, वरना ये एक सूरा भी इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी होता, जिसको हम सूरतुल असर कहते हैं। जिसमें अल्लाह ने क्या कहा? कसम है ज़माने की, तमाम इंसान इंतहाई बड़े घाटे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। तो वहाँ पर पहली शर्त ईमान की रखी गई। इसके अलावा इस दुनिया की कामयाबी में हो सकता है कई कुफ्फार कामयाब हो जाएं इस दुनिया में मुसलमान के मुकाबले में। तो आप देखेंगे, मेरी इस बात को लिख कर एनालाइज करिए, खुद तहकीक करिए, तो आपको पता चलेगा इनमें के अक्सर वो काफिर जो कामयाब हुए इस दुनिया में, उनकी ज़िंदगी का जो रूटीन है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग जाने अनजाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह की सुन्नत जो तय की गई है इंसान की कामयाबी के लिए, पूरी इंसानियत की कामयाबी के लिए, वो ये है कि जो कोई मेरे नबी के तरीके पर अमल करेगा या इताअत करेगा या इत्तिबा करेगा, उसको उस जगह पर मैं कामयाब कर दूंगा। वो झूठ नहीं बोलेगा तो दुनिया में उसकी इज्जत बनेगी, वो मेहनत करेगा तो दुनिया में मशहूर होगा, और जिस चीज़ पर मेहनत कर रहा उसमें उसको दुनियावी कामयाबी दे दी जाएगी। वो वक्त की पाबंदी करेगा तो लोग उसकी वाह वाह करेंगे। यानी वो तमाम चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत और सीरत है, जो कोई अपनाएगा उसको, चाहे वो काफिर अपनाए, मुशरिक अपनाए, नास्तिक अपनाए, आस्तिक अपनाए, हिंदू अपनाए, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, सिख, कोई भी अपनाए। और मुसलमान के लिए तो इसमें चॉइस नहीं है। हमारे लिए नबी की इताअत आप चाहे तो कर लीजिए जनाब बोलकर नहीं है,
کرنا ہی کرنا ہے آپ کے لیے, نہیں کرے تو آپ کے باقی کے اعمال برباد ہو جانے والے ہیں. تو کافر بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر, اللہ پر ایمان لائے بغیر, انجانے میں نبی نے جو کامیابی کا پلان دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب کر دیا جائے گا. تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ کامیابی دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے, تو نبی کی اطاعت لازم کر دی گئی ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو اور مجھے چوائس نہیں دی گئی. ایک ہے کہ کسی کے پاس چوائس ہے, تم چاہو تو کر لو یا چاہو تو نہ کرو. میرے اور آپ کے پاس, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں, چاہے میں کسی بھی جماعت سے جڑا ہوا ہوں, کسی بھی امام کو میں اپنا عالم دین مانتا ہوں, اس سے میرے کامیابی کے جو شرائط اللہ نے لگائے ہیں اس میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تم اپنے آپ کو چاہے حنفی بولو, تم اپنے آپ کو چاہے شافعی بول لو, تم اپنے آپ کو مالکی بولو, تم اپنے آپ کو حنبلی بولو, سلفی بولو, اہل حدیث بولو, جماعت اسلامی کے بولو, تبلیغی جماعت کے بولو, تم کسی بھی نام سے اپنے آپ کو پکارو. تمہارے لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوں, امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان ہوں, میرا مذہب اسلام ہے, اب میرے لیے کامیابی چوائس پر نہیں ہے, شرط پر ہے, کنڈیشن ہے, اوبلیگیشن ہے, فرض کر دی گئی. کیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا. یہ نہیں کرے کسی صورت تم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اور ہم میں سے آج اگر غور کر کے دیکھیں گے, ہم میں سے مطلب ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں اکثریت ناکامی کی اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے پاس سے کامیابی کا تصور ہم کو پیش کیا, جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تربیت کی, تعلیم دی, اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ جو کامیابی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی تھی, وہ شرائط جو کامیابی کے دے کر بھیجے تھے, اس کو زمین پر دوسروں تک پہنچانے کی جو جد و جہد کی, جو مشکلات کا سامنا کیا, آج ہم میں کی اکثریت اس کو چھوڑ چکے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی ناکام اور ذلت کی طرف موڑ دیے, اور آخرت میں اللہ کے معاملے اللہ جانے. لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیغام ملا اس میں یہی سمجھ میں آتا کہ نافرمانوں کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں اللہ کے پاس قیامت کے دن. بھلے ہی وہ آخری میں جنت میں ڈالے جائیں, اب وہ جنت میں جانے کے پہلے ہم اگر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد بیل مل جاتی میرے کو, 6 مہینے کے بعد میں باہر نکل جاتا ہوں, ایک وکیل میرے لیے وکالت کرتا, تو یہ ذہن اچھا بٹھا لیجیے آخرت کے بارے میں. اس دن کی عدالت بھی اللہ کی ہے, اس دن کے وکیل بھی اللہ ہے, اس دن کے فیصلے صرف اللہ کے ہیں. اس دن اللہ کے آگے سفارش اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے تب بھی اس شرط پر کریں گے جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت الکرسی تو ہم لوگ سب تقریباً سب کو یاد ہے. ہم میں سے کیا کہا اللہ نے, منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی مجال ہے جو میرے پاس سفارش کر لے بغیر اس کے کہ میں اس کو اجازت دے دوں. اجازت دینے کا مطلب کہ میں اس بندے کے لیے اے میرے نبی آپ اپنے اس امتی کے لیے سفارش کیجئے, شفاعت کیجئے. یہ مخصوص جب اجازت ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شفاعت کریں گے. جب تک وہ اجازت نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو عذاب دیا جائے گا پھر, وہ عذاب کیا ہم جھیلنے تیار ہے کوئی نافرمانی کر کے اللہ اور نبی کی؟ 1 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ, 100 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ, 1000 کروڑ سال کے لیے جہنم کی آگ. یہ جملہ میرا کتنا عجیب دکھ رہا نا, 1000 کروڑ سال. ایسا ہو سکتا کہ آخرت میں 1000 کروڑ سال آخرت کے ٹائمنگ میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. ٹائم ہی ٹائم, ٹائم ہی ٹائم, ٹائم ہی ٹائم ہے وہاں پر. 1000 کروڑ سال کوئی اہمیت کے نہیں ہے وہاں پہ. لیکن آپ کو اور مجھے نافرمانی کی وجہ سے اللہ نہ خواستہ اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے, غضب میں آ گئے, جہنم میں وہ سزا دیے, تو کیا ہم وہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ وہ موت آ کر آپ کو موقع کھینچ لے آپ کے پاس سے, وہ جھٹکا آپ کا آپ سے, آپ کی ہر وہ چیز جس کو آپ میری کہہ کر دنیا میں بھاگ رہے تھے, وہ سب کچھ آپ سے کھینچ لے موت آ کر آپ سے. رشتے کھینچ لے, آپ کے ساز و سامان کھینچ لے, ماں کو کھینچ لے, باپ کو کھینچ لے, اولاد کو کھینچ لے, بھائی بہن کو کھینچ لے, یہاں تک کہ قبر میں ڈالنے کے بعد جب واپس ہونے لگے لوگ
تب بھی وہ آواز پیروں کی سنائی دے لوٹنے والوں کی, اور اسے لگے کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ, آخر یہ سب میرے اپنے مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور پھر ایک ایسی چیز کا سامنا, کیسی چیز کا سامنا, حقیقی زندگی کا سامنا شروع ہو جائے وہاں سے, جہاں اکیلے اس کو ہر چیز جھیلنا ہے. اس کے بعد, اس سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم سدھر جائیں. ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو اللہ نے موت تک ایمان سے نہیں نوازا, کیونکہ اللہ تعالیٰ طے کر چکے تھے کہ ان کو جنت میں کبھی بھیجنا ہی نہیں ہے. لیکن جس کو پیدا کیا مسلمان بنا کر, جس سے پیدائش سے اس سے محبت کی اللہ تعالیٰ نبی کی امت میں رکھ کر, اگر ہم لاپرواہ ہو گئے تو ہم سے بڑے ظالم اور کون ہو سکتے ہیں زمین کے اوپر, بتاؤ. اس بات کو خیال میں رکھ کر میری باقی کی انشاءاللہ گفتگو سننے کی کوشش کیجیے. ہمارے جتنے نیک اعمال ہے, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 2 مقامات پر. بندہ نیک اعمال کرتا تو اس کے بارے میں بندے کی یہ خوشی ہوتی, یہ اطمینان اور سکون ہوتا اس کو کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ میں جہنم سے بچایا جاؤں گا اور جنت میں بھیجا جاؤں گا انشاءاللہ. یہی وجہ ہے بنیادی طور پر ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے. یہ غلط فہمی کو اللہ نے قرآن میں بعض نافرمانوں کے لیے, بعض مسلمان نافرمانوں کے لیے, منافقوں کے لیے یہ غلط فہمی کو دور کر دیا. آپ جب سورہ کہف پڑھتے ہیں آیت نمبر 101 سے لے کر 109 تک, 101 سے 109 تک, اللہ تعالیٰ تفصیل سے ذکر کرے نافرمانوں کے بارے میں, اور بولے کہ یہ زندگی میں جب نیک اعمال کرتے ہیں تو میں ان کو ان کی زندگی میں خوشحال کر کے چھوڑ دیتا ہوں کہ تم نیک کام کر رہے ہیں. یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں, بڑا نیک کام کر رہے ہیں, جبکہ اللہ ان کی کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کر رہا. بولے اللہ اکبر. اور جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے پوری نیکیاں ان کے منہ پر پھینک کر ختم کر دوں گا. بولے اللہ تعالیٰ, کہیں اللہ ہم کو ان میں سے نہ کر دے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے یہ سورہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے منسوب کیا گیا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے نام پر ایک سورہ اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, سورہ نمبر 47. اس میں جملہ 38 آیات ہیں, 38 آیات ہیں. اس میں آیت نمبر 9, آیت نمبر 23, 24, 25 اور 26 بہت ہی اہم آیتیں ہیں نافرمان مسلمانوں کے لیے. آیت نمبر 9 ان مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ہے جو اسلام کے بعض احکامات سے کجی کرتے, تھوڑا سا دل میں ہے بھائی لیکن آج کے دور میں کیسا کرنا, اللہ کا حکم آیا, نبی کا حکم آیا, لیکن ان کے دل میں اس کو ماننے سے اور اس پر عمل کرنے سے کجی مطلب ٹیڑھا پن ہے. ان کے دلوں میں وہ خواہش پیدا نہیں ہو رہی, وہ جذبہ نہیں ہے کہ ارے یہ اللہ کا حکم ہے, اچھا یہ میرے نبی کا حکم ہے, فوری مجھے مان لینا چاہیے. یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی, بلکہ اس کے خلاف ان کے دلوں کے اندر خواہش ہے. بھائی یہ حکم کیوں ہوگا بھائی, ارے تھوڑی بھی خوشی نہیں منا سکتے کیا, تھوڑا انجوائمنٹ نہیں ہے ہماری لائف میں, انٹرٹینمنٹ تھوڑا سا نہیں کر سکتے کیا. اب ہماری دل کی نیت تو ایسی نہیں ہے بھائی اسلام میں ایسا کیوں ہوگا. یہ جو کیفیت والے ہوتے خاص طور پہ ان کے لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 23 سے 26. آیت نمبر 9 میں بولے وہ لوگ جنہوں نے ہماری اس نازل کی ہوئی کتاب کے بعض احکامات سے کراہیت کی. بولے اکراہ, کراہا مکروہ, اسی سے کراہیت کرنا. اب رد نہیں کرے, پلٹے نہیں, تھوڑا سا دل میں خیال لا لیے, یہ وہ ہیں جن کے اعمال میں برباد کر دیا. بولے اللہ تعالیٰ میں نازل کرنے کے بعد میرے نازل کی ہوئی چیزوں سے کراہیت ہوئی, لوگوں کو اعمال برباد کر دیا. بولے کون سے اعمال برباد کر دیا, نیکی کے. آیت نمبر 23 سے 26 میں کیا بولے, جب ان کو موت واقع ہوگی ایسے لوگوں کو, نافرمانوں کو, تو ان کے ساتھ کیا کریں گے میرے فرشتے, ان کے منہ پر, ان کی پیٹھ پر مار کر روح کو کھینچیں گے اندر سے. کیوں مار کر کھینچیں گے, کھینچتے وقت بولیں گے کہ کیسے تم لوگوں نے اس چیز سے کراہیت کی, اس چیز کو پسند نہیں کیا جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا اور اللہ اس پر راضی تھے, اور کیسے تم لوگ اس چیز سے خوش ہو گئے جس پر اللہ ناراض تھے. بات سمجھ میں آ رہی بات. یہاں پہ ایک نصیحت کی گئی. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آیت نمبر 33 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنو. دیکھیے کبھی بھی آپ لوگ قرآن پڑھے تو ایک اصول یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ قرآن پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بولے اس میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ ان انسانوں میں سے ایک مخصوص طبقے کو مخاطب ہوتے, اس کے بعد کئی جگہوں پہ
یا ایھا الناس, جیسا سورہ نساء آیت نمبر 1 پڑھے آپ, یا ایھا الناس, اے انسانوں, تو پوری انسانیت سے مخاطب ہے. قل یا ایھا الکافرون, کہو ان کافروں سے مخاطب ہے. قل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے کہو. یا ایھا الذین آمنو, سنو تم مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں میں, یہ تمہارے لیے ہے اب. اور کیا بولے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 138, کیا ہے؟ ھذا, یہ جو کتاب ہے, بیان للناس, یہ بیان ہے انسانوں کے لیے. میں اب آپ لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ بیان کر رہا ہوں, سمجھا کے بات کر رہا ہوں. یہ بیان ہے انسانوں کے لیے, اور یہ ہدایت ہے اور واعظ اور نصیحت ہے میرے سے ڈرنے والوں کے لیے, بولے اللہ تعالیٰ اس کو. اس کی قرآن کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں گا, بول رہے اللہ تعالیٰ. اگر تم نے یہ نہیں کیا, تمہارے پورے نیک اعمال تم کرتے جا رہے, میں برباد کر دوں گا. اب یہ جو آیتیں آتی ہمارے پاس, اس کے اندر ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعلیمات دی ہے, بے شمار تعلیمات دی ہے. اس میں سے بعض تعلیمات انشاءاللہ میرے وقت کی مناسبت کے حساب سے, ایک ہی حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لگ بھگ 5 تعلیمات دی ہیں جو بڑے اہم ہیں ہماری کامیابی کے لیے. لیکن وہ 5 تعلیمات بتانے کے پہلے 2 باتیں اور واضح کرنا چاہتا ہوں میں. ایک بات, عبد البر, شیخ عبد البر رحمہ اللہ, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یہ اسپین کے رہنے والے تھے, لگ بھگ 10ویں 11ویں صدی کے. انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ اکرام اور اکابر علماء دین جو گزرے ہیں, جب ان کو ہم نظر میں رکھ کر علم کے بارے میں تحقیق کرتے کہ علم کتنے قسم کا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے ربی زدنی علما کی دعا سکھائی, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کا طریقہ بتایا, اللہم انی اسألک علما نافعا, میں نفع والا علم آپ سے مانگتا ہوں. کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جس سے نفع نہیں نقصان ہوتا, نفع والا علم مانگنا سکھایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شیخ عبد البر رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے بتایا کہ علماء دین نے مسلمانوں کے, اور یہ کون سے دور کے علماء دین ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ اکرام, محدثین. ان لوگوں نے بنیادی طور پر اسلام کی اینک سے اگر دیکھے تو علم کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں بانٹا ہے. 3 ٹائپس آف نالج یا 3 ٹائپس آف ایجوکیشن بولو آپ اس کو. ہمارے سلینگ یوزیج میں, ہمارے ریگولر یوزیج میں ایجوکیشن ہم نالج کی جگہ اکثر یوز کرتے. 3 قسم کے علوم بتائے. ایک سفلی, سفلی مطلب اصل سفلی بولتے ہیں کمزور کو بہت, ایسا عمل جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے کرتے. مثال کے طور پر جوتا ہے, جوتا سر پر پہنتے یا پیر میں؟ تو یہ آپ کو معلوم ہوا تو ہی پہنے نا. اگر آپ کا یہ علم نہیں رہا تو آپ کہیں بھی پہنتے اس کو. معصوم بچے کو دے دیے جس کو ہوش نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں جوتا دیے تو انہیں سر پہ بھی رکھ لیتا, بستر پر بھی لا کے رکھ دیتا, لیکن آپ یہ حرکت نہیں کرتے. کیوں فرق آ گیا؟ ایک کے پاس شعور اور علم ہے اس کا, آپ کے پاس علم ہے, اس کے پاس نہیں ہے وہ علم. آپ کے پاس شعور ہے, اس کے پاس وہ شعور نہیں ہے. اس کو اور آسانی سے اپنی ایج گروپ میں سمجھنے کے لیے, ہم میں سے کئی ہے جس کو کار چلانے آتا, کسی کو کار چلانے نہیں آتا. تو کار چلانا میری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے کسی کے لیے. کسی کے لیے اسکوٹر چلانا روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے. تو کار ڈرائیونگ اسکول جوائن کریں آپ باضابطہ کار سیکھنے کے لیے. مطلب آپ ایک علم لیے, اس کو بولتے ہیں سب سے چھوٹے طبقے کا علم, جہاں پر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے چیزیں معلوم کرتے. طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو یہ بنیادی ایک علم ہے جو سب لوگوں کے پاس عام طور پر موجود رہتا ہے انسانوں میں. دوسرا علم ہوتا اوسط والا علم. اور شیخ عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی اکثریت
اپنی زندگی کو اوسط علم حاصل کرنے کے مقصد پہ لگا دیتی. اوسط از ماڈریٹ. ایک ہے بیسک سفلی یعنی کہ لیسٹ علم والی چیزیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کی ہو گئی. سیکنڈ ہے ماڈریٹ ایوریج نالج یا ایجوکیشن. یہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے لایا وہ تمام پروفیشنز جو آپ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ IAS بننا چاہ رہے ہیں, IPS بننا چاہ رہے ہیں, آپ PhD کر رہے ہیں, آپ سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں IIT کو جا کر, آپ کمپیوٹر پروگرامر یا کچھ اور بزنس کرنے کے لیے آپ MBA کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ اوسط علم میں لائے ہیں صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اوسط علم مانا گیا ہے. دنیا کے انسانوں کی اکثریت اسی علم کو لے کر مقصد زندگی بنا لیتی. اکثریت کا مقصد زندگی یہی علم ہے. آج آپ میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے تو آپ کی پوری زندگی کی بھاگ دوڑ, آپ کے والدین اگر بہت محنت کرے 25 سال کوئی عرب ملک میں رہے یا کوئی اور کام کرے تو ان کی پوری کمائی کا مقصد شادی, بچے, بچوں کو بڑا کرنا, بچوں کو پڑھانا لکھانا, پھر بچیوں کی شادی کر کے دینا, بچوں کی شادی کر کے دینا. یہی ایوریج میجورٹی ہیومن بینگز اسی کو اوسط علم کو ہی مقصد حیات سمجھتے بولے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسرا ہے اعلی علم. اعلی علم, اعلی علم وہ علم جس کے لیے اللہ نے پہلی وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اقرا باسم ربک الذی خلق. وہ علم پڑھو جو تم کو تعارف دیتا ہے اس پیدا کرنے والے کا جو تمہارا رب ہے اور تم کو پالتا بھی ہے. اگر تم نے اس علم کو چھوڑ کر کچھ بھی حاصل کر لیا تو امت مسلمہ ہونے کا حق ہی ادا نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے پلان کے بالکل باہر ہو گئے. اب تم جیسا اس کے باہر ہوئے اللہ کی قسم ناکامی طے ہے. ہو ہی نہیں سکتے تم کامیاب. اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ رسول, قرآن سب سے اعلیٰ علم, مسلمان سب سے بہترین امت. مقصد زندگی مسلمان کا سمجھا؟ پلین ہوا میں اڑنے کے لیے میں اس کو ہائی وے پہ بھگایا تو میں F1 کار ریسنگ کی کار کو لے کے فیراری کو پتلے گھڑے کے گلیوں میں لے کے گیا تھا. ایک چیز ایک پرپس پر ہے, ہر چیز ایک اعلیٰ ترین چیز سے جڑتے جا رہی. کیوں؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہے؟ جنت اور جہنم کس کی ہے؟ جنت اور جہنم میں جانے کے سب سے زیادہ یقین اور امید میں کون ہے؟ پھر دنیا کی زندگی کا مقصد سب سے اعلیٰ علم. اسی لیے سورہ فصیلت آیت نمبر 33. اب سمجھ میں آیا. میں بھی جب سے بچپن سے بڑا ہوا ہمارے اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اقرا بلکہ پہلی وہی آئی. نہیں اقرا بلکہ MBBS پڑھو بلکہ نہیں آئی. اقرا بلکہ IAS IPS بنو بلکہ نہیں آئی. اقرا بولا گیا تاکہ یہ تو تم کو زندگی گزارنے کیا کرتے کر لو بھائی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, MBBS کرتے کرو. اسلام رکایا نہیں رکایا. آپ کسی کو خیرات دیے تو اسلام رکاتا نہیں رکاتا. تم MBBS بن کر انسانوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, بہت اچھی بات ہے. تم IAS بنتے بنو, IPS بنتے بنو. کیونکہ روزگار کے لیے اللہ کی سنت اور قدرت دو چیزیں ہوتی بولتے علماء دین. سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ دنیا میں جب تم کو پیدا کرا تو اس دنیا میں تم کو تھوڑی محنت کے لیے وسائل بنایا, تم وہ وسائل کے لیے کوشش کرو. لیکن قدرت کیا ہے؟ دوں گا اتنا ہی جتنا میں چاہوں گا. تمہاری کوشش سے تم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے, لیکن کوشش کرنا ہے. تم MBBS بن کے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, اسلام نہیں رکایا. IAS IPS بن کے کرنا چاہ رہے ہیں, کرو, کیونکہ تم کو رزق ملنا ہے. لیکن کامیاب ہونے کے لیے جو علم اصل علم ہے وہ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. کا مطلب کیا ہے؟ وہ رب کون ہے یہ معلوم کرو, پیدا کرنے والا کون ہے یہ معلوم کرو. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
ہم نے تم کو علقہ سے پیدا کیا, معلوم کرو علقہ کیا ہے, کیسی چیز سے کیا بنا دیا تم کو معلوم کر لو. اور پھر بڑے ہی اکرام والا ہے تمہارا اللہ, تم کو تعلیم سکھائی قلم کے ذریعے سے. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تم کو ایک چیز بتائیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, تم میں کون ہے اس شخص سے بہتر جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے. اس سے بہتر کوئی ہے؟ MBBS ہے, اللہ تعالیٰ برے پھینکو اٹھا کے اس کو. IAS IPS ہے, اٹھا کے پھینکو. کتنا کما رہا, ورلڈ کا ریچسٹ مین ہے آج کا, پھینکو اس کو اٹھا کے. انہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا, اللہ کی محبت ہے اس کے ساتھ. کامیابی کا جو پیمانہ ہے, آپ جب وہ پیمانے کو بدل دیتے تب جا کے پوری مصیبتیں کھڑی ہوتی. ہم امت مسلمہ آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں, کامیابی وہ چاہ رہے ہیں جو نبی اور صحابہ کو ملی. اعمال میں کمپٹیشن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو کفار دنیا میں کامیابی بول رہے ہیں اس کو. پورا ساتھ کافر ہوں گا مگر سجدے اللہ کو. وہ اس کو اگر میں موٹے الفاظ میں بولوں, سجدہ اللہ کے نام پہ ہو رہا, رخ کافر کی طرف ہے. قبلے کو رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہوں بول رہے ہیں, لیکن معبود کس کو بنا لیے؟ انہیں جو چیز بولا وہ صحیح. اور اس بات کو اور آگے سمجھاتے ہوئے, پوری دنیا میں جو اسلام دشمن طاقت ہے, آپ جس کسی کو بھی وہ سمجھتے ہیں, ایک طاقت جو اسلام کے خلاف کام کر رہی, جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی, انہوں نے مسلمانوں کی اسٹڈی کی پوری دنیا میں, اور وہ اسٹڈی کرنے کے بعد مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹا ان لوگوں نے. کتنے؟ یہ آج کی اسٹڈی نہیں ہے لوگوں کی, بہت پرانی اسٹڈی ہے. 3 حصوں میں ان مسلمانوں کو بانٹے لوگ. اب میں یہ جو بات بول رہا ہوں اس کے اوپر جا کے خود محاسبہ کریے, تحقیق کریے فردر آپ لوگ خود سے. 3 حصوں میں بانٹے. ایک حصہ بنا ہے اس کے اندر ان لوگوں کا جن کے پاس دنیا کی چیزوں میں خوش رہنا سب کچھ ہے. ان کو مذہب سے, دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو. انہوں اپنی جگہ اپنی بیوی بچے, کھاتے پیتے, انٹرٹینمنٹ, پکنک, دعوتاں, فیملی گیدرنگ, وہ فارم ہاؤس کو چلے گئے, پھر نیکسٹ ویک ایک بار فارم ہاؤس کو گئے. جب جوان ہے, پیسے والا باوا ہے, تو جا کے ایک رات کے اندر 2-2 لاکھ روپے ناچنے والی ننگی پہ روڑائے, لیکن مسجد کو اللہ کے 10,000 دینا کبھی گوارا نہیں کرے. یہ ایک قوم کا طبقہ ہے, یہ نچلا طبقہ. تو ان کے بارے میں یہ جو دشمنان اسلام ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ذریعے سے ان تک ہر وہ سامان آسانی سے مہیا کراتے رہو جس سے کہ فحاشی اور ان کی نفس ہمیشہ ابری ہوئی رہے. یہ ایک اپنے پلان پہ لگے ہوئے ہیں لوگ. ایک دوسرا طبقہ ہے ان کی نظر میں, وہ دوسرے طبقے کو لوگ 2 گروپ میں بانٹے. پھر ایک لبرل طبقہ ہے, ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے, ایک انتہائی کٹر وادی دہشت گرد. یہ ایک طبقہ ہے اس کے اندر. ایک لبرل آزاد خیال ہے. آزاد خیال کا مطلب کیا ہوا؟ آزاد خیال اور دہشت گرد میں فرق کیا ہے؟ دہشت گرد کیا کر رہا؟ دیکھو 2 اپوزٹ ہے. وہ یہ گروپ میں 2 بالکل اپوزٹ, ایک ایسٹ ایک ویسٹ, یا ایک نارتھ ایک ساؤتھ ہے. کیسا اپوزٹ ڈائریکشن سے؟ دیکھو, جو دہشت گرد ہے اس کی نظر میں تم اگر ہمارے حساب سے نہیں ہے تم کو مار دینا. وہ کٹر تکفیری, وہ جو علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا فرقہ بنا امت مسلمہ میں, جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الکافرین پکارا, نعوذ باللہ من ذالک, ان کو کافر بولے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سمجھ رہے؟ کٹر ایک طبقہ جس کے دماغ میں یہ ہے کہ بس اگر یہ چیز کوئی کر دیا انہیں کافر ہو گیا ہاتھ سے, انہیں مسلمان ہی نہیں ہے. لہذا اب اس میں اگر مسلمانوں میں سے وہ مسلمانوں کو مارے جو ان کے عقیدے کے حساب سے اسلام پر نہیں ہے, تو ان کی نظر میں وہ کوئی قتل نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہو. یہ ایک ایکسٹریم گروپ ہے ان کا. ان کے اپوزیشن میں کون ہے مسلمانوں کا؟ کون سا طبقہ ہے؟ لبرل والا. لبرل انہوں کس کو بولتے معلوم ہے؟ وہ مسلمان جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی فلسفی, انہوں جو انگلش میڈیم میں پڑھے, انہوں جو یونیورسٹی میں سمجھے ریلیجن کو, انہوں جو دوسرے ریلیجن والوں کو سمجھے, ان کے حساب سے چمچے کو اس طریقے سے اٹھانا, دستی ایسا جھٹک کے بیٹھنا, وہاں گئے تو بس یہی کپڑا پہن کے جانا, اس کے علاوہ نہیں جانا, یہ جو اندر جانے کے پہلے یہ سٹائل سے جانا, وہ جو ایک لائف سٹائل بن گیا پورا,
یہ پوری لائف سٹائل میں اس حساب سے اسلام کو لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں جا کے. سمجھ گئے نا؟ یہ جو طبقہ ہے اس کے بارے میں پلان یہ کرے یہ لوگ, اس طبقے کو ہمیشہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر رکھو. نہیں سمجھے؟ یہ جو طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ان کے بیچ میں رہ کر ہمارا کام کر رہا. اس کو رکھو. ان کا جو ایکسپلینیشن ہے اسلام کا وہ لے کے آؤ پبلک میں, ان کو پہنچو میکسیمم تک, ان کو لے کے آؤ بنا کے. اور ان کے مقابلے میں اسلام کون سا ہے کس سے بتانا؟ وہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے انہوں ورسس انہوں کر دو پوری پبلک کے بیچ میں. تو میکسیمم نان مسلمز کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ لبرل ورسس یہ لبرل کوالیفیکیشن, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, ڈبل ایم بی اے آنرس آکسفورڈ, ہارورڈ, اکونومسٹ, جرنلزم میں ماسٹرز ان جرنلزم, ماسٹرز ان کمیونیکیشن, یہ لگے ہوئے ہیں ٹائٹلز ڈگریز کے پورے ان کے ساتھ. اس کے مقابلے میں ایکسٹریمسٹ, یہ میڈیا ان دو طبقوں پر آج پورا گیم کھیل رہا. آج پوری دنیا کا گیم یہ دو طبقوں پر کھیلا جا رہا. اور ساتھ میں پوری کوشش کی گئی جو تھرڈ طبقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو یہ کہتا ہے کہ یہی ہماری کامیابی کا اصل ذمہ دار ہے, یہی انسانیت کی کامیابی ہے, اور اس کو پیش کرتا ہے لوگوں میں اس طریقے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دنیا میں پیش کرنا چاہتے تھے. اس طبقے کو یہ لوگ عام دنیا کے تمام لوگوں سے کاٹ کر رکھے ہوئے. ان کی مجبوری کیا ہے معلوم؟ انہوں میڈیا میں آ کر علماء اور حفاظ کو ذلیل نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. ٹیررسٹ کو ذلیل کر سکتے, عام لوگوں کی سمپتھی مل جاتی ہے, ارے ہو بھائی قتل عام کر رہا. لیکن ایک بیچارے اچھے مولانا ہے, ایک عالم دین ہے, اسکالر ہے, انہوں کوئی مدرسے سے فارغ ہے, تو ان کو لا کر ذلیل نہیں کرتے, ان کو ٹریپ کرتے. ماڈرنزم ان کے پاس جو ٹائٹل ہے اس کے نام کے اوپر. اور یہ سب کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ کیونکہ امت کے یہ جو نوجوان ہیں یہ لوگ انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر, مرد اور عورتیں بول رہا ہوں میں, دونوں ملا کر میرے بھائی اور بہنیں, آپ کی میجورٹی, آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم کو اوسط درجے میں رہ کے نکل جانا ہے اس دنیا سے. ہم کو دین سے کیا سروکار, وہ کام ہمارا تھوڑی ہے, وہ کام ہمارا نہیں ہے. لیکن نبی کے صحابہ کیسے تھے معلوم ہے؟ معصوم صحابی سے لے کر بڑی عمر کے صحابی پورے کے پورے اعلیٰ تعلیم کے کام پہ لگے ہوئے تھے. ان کا مقصد حیات پورا اعلیٰ تعلیم تھا. اللہ کے نبی کی پلاننگ کامیابی کی یہ تھی کہ تم پورے کے پورے اعلیٰ تعلیم کو جڑ جاؤ. حجت الوداع کا خطبہ, میں میرے پیچھے مستدرک الحاکم, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم لوگ اس قرآن کو اور اس کے علاوہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو بولے. اور ابن حبان سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 713 713, اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. کیا ہے قرآن؟ کیا بولے معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث میں؟ اس کا ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے, دوسرا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ تم کو اللہ گمراہ کر دیں گے. بولے اللہ اکبر. آج ہم اس کو چھوڑ دیے, مکمل طور پہ چھوڑ دیے. آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی آپ کو, جو وہ حدیث میں ہے, صحیح مسلم والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 6774 6774, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ المؤمن القوی, جو قوی مومن ہے, خیر و احب الی اللہ, یہ بہتر ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, من المؤمن الضعیف, بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے. پھر اس کے بعد کیا بولے؟ یہ پہلی تعلیم دی ہے, مضبوط رہو. بولے مضبوط خالی صحت کے معنی میں نہیں ہے, وہاں ایمان, عمل, ہر معاملے میں تم نبی اور صحابہ کے جیسے بن جاؤ. بولے اللہ کے نبی اور صحابہ سب سے پہلی ترجیح اس تعلیم کو دیے, اللہ کی پہچان, اللہ سے جڑنے کو دیے. ساتھ میں اتنا ہی ہوگا نا, اگر آپ میں سے کوئی شخص 1-2 سال کے لیے
دینی تعلیم حاصل کرے تو آپ اپنا 10th 16 سال کے بجائے 18 سال میں کرتے. اور کیا ہوتا؟ اگر آپ ویسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کی زندگی میں بنیادی دینی تعلیم کہاں ہے آپ کے پاس؟ آج وہ ماں باپ کہاں ہیں جو بچے کو شادی کے وقت کیا کرنا چاہیے, شادی کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کیسی نرمی سے پیش آنا چاہیے, وہ کام کرنے والی نہیں آئی, تمہارے برابر کی آئی, اس کو بچی کو تربیت کہ تیرا شوہر اللہ کی نظر میں اتنا افضل, اتنا اہم ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو تیری عبادتیں اللہ قبول نہیں کرنے والے, اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ایک بیلنسڈ سسٹم آف لائف ہے, ہم اس کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں کر رہے ہیں. آج ایک قوی مومن سے مراد ہر اعتبار سے مضبوط, ایمان کا مضبوط, صحت کا مضبوط, ایسا مومن کہ اس کی وجہ سے دوسرے معصوموں کو محسوس ہو ارے یہ ہے, ہم سکون کی نیند سو سکتے. آج یہ مومن چاہیے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز کیا بولے؟ اور ہر اچھی چیز, جو کوئی اچھی چیز ہے اسلام کے حساب سے, اس کے بارے میں کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا ما ينفعک, جو تم کو نفع دیتی ہے, ہر وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر لو. بولے ہر وہ چیز جو تم کو نفع دیتی مطلب دنیا بنا کے چھوڑ دیتی, آخرت اجاڑ دیتی نہیں. مسلمان کا نفع مسلمان آخرت کے حساب سے تولتا. میں باہر جا کے جب کماتا ہوں, میری وہ کمائی کا کیلکولیشن میں جو کرتا ہوں نا, میں انڈیا میں اس کو کیسا اسپینڈ کر سکتا ہوں, انڈیا میں وہ کیسا کنورٹ کر سکتا ہوں پہ کماتا ہوں. میں رہتا ہوں وہاں پہ کما لیتے ہوئے, میری فکر کمائی کے اچھے برے کمائی کی کیا ہے, ہندوستان میں اس کے اثرات کیا پڑتے. مسلمان کے دنیا کا نفع کیا ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ آخرت میں میرا نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, میں کوئی بھی خیر کا کام کر رہا ہوں. اور اگر خیر کا کام مل جائے فوراً اس کے پیچھے متحرک ہو جاؤ. بولے اور پھر کیا بولے؟ وستعین باللہ, ہر کام میں اللہ سے مدد لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ نبی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ وستعین باللہ, صرف اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز, اور گیو اپ مت کر دو. اگر تم کوئی چیز چاہ رہے ہیں, اگر وہ حلال چیز نہیں مل رہی تم کو, مایوس ہو کے گیو اپ مت کرو. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کے پلانز دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, گیو اپ مت کرو. اور سب سے بڑی بات وہ حدیث میں کیا بتا رہے ہیں, دیکھیں کیا کیا چیزیں آ گئی. طاقتور مومن ہونا ہر اعتبار سے, صحت سے زیادہ پہلے ایمان والا طاقتور. کیوں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نام سنے تو ہی ان کے جسم, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جسم سے بھی طاقتور تھے وہ. ان کے مقابلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلی پنڈلیاں تھیں. ایک بار جھاڑ پہ چڑھنے کی نوبت آ گئی, چڑھنے سے شرما رہے, کہیں صحابہ میری پنڈلی کو دیکھ کر حسینہ اڑائے بول کر. اتنے کمزور مقام اور مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. بول رہے کیسا طاقتور مومن ہے یہ. اللہ کے نبی قرآن کے لیے آئے زمین پر, اپنے بعد وہ بول رہے ہیں کہ میرے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو. بول رہے ہیں میرا عبداللہ ابن مسعود ایک مٹھی ریتی خیرات کر دے تو اے صحابہ تم سب مل کر احد کی پہاڑی کا اتنا سونا بھی اگر خیرات کرو اس سے افضل ہے. بول رہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کتنے کمزور تھے. مقام معراج میں نے دیکھا کہ بلال کے آواز آ رہی ہے آگے سے قدموں کی. میں نے پوچھا تو بتایا گیا بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان میں سب سے پہلے, ساتھ میں اگر آپ جسم سے بھی ہو گئے بڑی اچھی بات ہے. جسم اور ایمان سے قوی ہونا آج کے وقت کی سب سے سخت ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہنیں بھی صحابیات بہت بہادر تھیں. آپ لوگ بھی ایمان اور جسم سے اپنے بہنوں کو, اپنے بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو مضبوط کرو ماشاءاللہ. لیکن دائرے میں رہ کر نیکی کے پیچھے بھاگو. بولے نیکی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں حلال کام کا حاصل کرنا. میں مضبوط تو ہوں گا, میں مارشل آرٹس تو سیکھوں گا, میں مارشل آرٹس سیکھوں گی, میں MBBS کروں گا, میں IAS کروں گا, میں IPS کروں گا, کروں گی, لیکن اللہ کے حدود میں رہ کر. اللہ کے حدود میں رہ کر کا مطلب کیا ہے؟ آپ حرام کام کوئی بھی نہیں کریں گے تعلیم کے دوران. یہ اصول بتایا گیا. 5 اسٹار انفراسٹرکچر کی یونیورسٹی میں بیٹھو, لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 فالو کرو. بولے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کیا ہے؟ سمپل ہے, سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لو. اور میرے نبی آپ اپنی بیویوں بیٹیوں کو بھی ڈھانکنے لگاؤ. بولے نبی کی بیویوں بیٹیوں سے زیادہ تو میری بہن, میری بیوی, میری اماں,
میری بیٹی کوئی بھی اتنے پاک دامن ہو ہی نہ سکتے قیامت تک. نبی کو حکم آ گیا اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ڈھکا دو, اور صحابیات کو بولا گیا اے نبی مومنہ عورتوں کو ڈھکا دو, کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی بندیوں کو آپ بھی بغیر گوشے پردے کے دیکھیں. اللہ نہیں چاہ رہے تھے کہ نبی کی بھی نظر پڑنا ان کے اوپر. تو آج جو بہنیں حجاب نہیں کرنا چاہتے, جو موڈ ہو گئے, ارے کیسا ایجوکیشن حاصل کریں گے ہم, تو آج آئی ایس کتنے بار آتا نیوز پیپر میں, ہماری ایک مسلمان بچی آئی ایس بنی, آئی پی ایس کا ایگزام پاس کر لی, اب اس کے پاس حجاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. کیا فائدے کی یہ تعلیم؟ بولو آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ان کی خوشی. وہ میڈیا پہ آ کر آپ کو بہت بڑا دیکھیں یہ ہے لبرل کو پروموٹ کرنا. اور موت کیسی آئیں گی؟ بولے اللہ تعالیٰ مار مار کر نکالیں گے روح کو. وہ چیز نہ پسند تھی تم کو جو میں پسند کیا نہیں. ایسے ہی آپ لوگ, یہ ایک ایگزامپل دیا, ہر چیز کا حساب کر لیجئے. ایک ہے میری انفرادی طور پر میری کامیابی, ایک ہے امت کے طور پر میری کامیابی. امت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ 57 ممالک کے حکمرانوں کو ذمہ داری دی ہے. میں تمہارے ہاتھ میں طاقت دیا, تمہارے ہاتھ میں دولت دیا, تمہارے ہاتھ میں وسائل دیا, تمہارے ہاتھ میں فوج دیا, تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیروں کے نیچے سے دولت نکال کے دیا. یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ میرا دین غالب کرو تم لوگ, نہ کہ تمہارے خاندانوں کے جھولیاں بھرو, نہ کہ وہ تجوریاں بھرو. اس لیے نہیں کرا کہ تم دشمن کو خوش کر کے اپنے امتی کہیں کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, بھی تو خاموشی اختیار کر لو. سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے 144, 137 سے 138, 144, 137 میں کیا بولے؟ میری زمین کو ذرا پھر کر دیکھو, میں کیا حشر کرا ان لوگوں کا جو میرے نافرمان تھے. بولے پھرو پھر کر دیکھو, بولے نشانی ملتی کیا دیکھو. بولے ابھی تک بولے 10,000 سال پہلے, 5,000 سال پہلے کی ایک ہیومن کھوپڑی ملی. بولے اب تھوڑے دن پہلے بولے 40,000 سال پہلے آج سے انڈونیشیا میں ایک پینٹنگ ملی. بولے کہاں جو پینٹنگ کرے سو والے کون سی قوم تھی؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو. پھرو میری زمین پہ دیکھو کیا حشر کر دیا والوں کا. بولے آیت نمبر 138 میں کیا بولے؟ یہ بیان ہے ساری انسانوں کے لیے, ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 139 مشہور آیت, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرو تم لوگ, رنجیدہ مت ہو تم لوگ, تم لوگوں کو میں کامیاب کروں گا, تم مومن ہو جاؤ پہلے. کیونکہ تمہاری کامیابی اس دنیا اور آخرت میں میرے نبی کے پلان کے مطابق کیا ہے؟ اللہ اور نبی کی اطاعت میں آنا. تم یہ نہیں کریں گے تو تم کسی صورت کامیاب ہونے والے نہیں اللہ کے پاس. آیت نمبر 140 میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم ڈرتے ہو کہ دشمن سے تم کو جان کا مال کا نقصان پہنچے گا تو ایسا ہی نقصان دشمن کو بھی پہنچا. بولے اللہ تعالیٰ جب تمہارے سے مقابلے پہ آیا, اگر تمہارے پاس کچھ لوگ مرے تو ان کے بھی مرے, تمہارے زخمی ہوئے تو ان کے بھی زخمی ہوئے, جان مال ہر چیز کا نقصان ان کو بھی ہوا تم کو بھی ہوا. اور ہم یہ پھیرتے رہتے ہیں دنوں کو تمہارے بیچ میں تاکہ تم میں سے ایمان والوں کو چن لے اور بعض کو شہادت کا مقام عطا کر دیں. بولے یہ تو پھیرتے, بولے یہ تو پھیرتے, ہم تھوڑے دن ہٹا کر دیکھتے, تکلیف میں ڈال کر دیکھتے, ان کے مقابلے پہ اتارتے, پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آ جاتا دشمن تمہارے سامنے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, دنیا ساری تمہارے کو مذاق اڑا کر دیکھ رہی, مقابلہ کراتے, پوری قوت دنیا کی لا کے مقابلہ کرتی تمہارے سے دشمن کی, نہتے کر دیتے تم کو, تمہارے اپنے چھوڑ دیتے تم کو, تمہارے اپنے دشمن کا ساتھ دیتے ایسے وقت پہ, نہتے کر کے دیکھتے. اور یہ آزماؤں گا, بولے کچھ وقت آزماؤں گا, بولے ایسا کیوں؟ تاکہ دیکھو تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مقام عطا کر دوں. بولے اور ایسا کر کے میں بالآخر ایمان والوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں, میرے نافرمانوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا بول رہا ہے آیت نمبر 142 میں؟ کیا تم لوگ سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی ڈال دیے جاؤ گے جبکہ ابھی دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون ہے اصل ایمان والے؟ 143 میں محنت کرو. 144 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے, اگر وہ مار دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, ان کو موت آ جائے, تم لوگ اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر کوئی تم میں سے پھرتا ہے تو پھر جائے, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بولے پھر جاؤ. بولے
تم کو پسند نہیں ہے آج قرآن پہ عمل کرنا؟ تم کو میرے نبی کا پلان کہ تم اللہ اور نبی کی اطاعت کرو یہ پسند نہیں آ رہا، پلٹ جاؤ بولے، نافرمان ہو جاؤ بولے، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے نافرمانی سے. کیوں؟ کیونکہ میں تو وعدہ کر دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرک کو کتنا بھی ناپسند آئے میرے اسلام کو غالب کر کے رکھوں گا میں. جاؤ تم دو ساتھ، مشرک کا ساتھ دو، کافر کا ساتھ دو، دنیا کے ان منافقوں کا ساتھ دو، کچھ نہیں کر سکتے بولے. کچھ دیر ہے ہم تو پلٹتے رہتے ہیں حالت کو. بس امتحان تمہارا کیا ہے؟ اس وقت میرے نبی کا پلان تھا کچھ بھی ہو جائے صبر کرو، اللہ سے مت مڑو، رحمت سے مایوس مت ہو. اس سے پلٹ گئے تم لوگ، اس کو چھوڑ دیے تم لوگ، تو اب کون سی کامیابی ہے؟ تمہارا تو اجڑنا طے ہو گیا، اب تمہاری بربادی تو طے کر دی گئی ہے نا. اور آخری بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 بول کر بیان کو ختم کر دینا چاہوں گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ جاتا ہے تو پلٹ جائے. اللہ بہت سے ایسوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کریں گے، جو کسی بھی تانا دینے والے کے تانے کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ وہ ہیں جو کامیاب کر دیے گئے. بولے میرے نبی کا پلان کیا ہے؟ وہی ہے جن آیاتوں سے میں بیان شروع کرا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 کیا تھی؟ یا ایوہ النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناکا، بے شک اپنے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، شاہدوں، گواہ بنا دیا آپ کے زمانے کے ہر انسان کے اوپر، قیامت تک آپ کو گواہ بنا دیے کہ آپ نے ان تک توحید پہنچا دی، رسالت پہنچا دی، قرآن پہنچا دی. شاہدوں و مبشروں، اور ہم نے آپ کے ذریعے سے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی کہ ہم ان کو جنتیں دیں گے، ہمارا دیدار دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے نبی سے ملاقات کروائیں گے، انبیاء سے ملاقات کروائیں گے، صحابہ کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے دیں گے، ان کو عزتوں والے مقامات پر رکھ دیں گے، ہمیشہ کے لیے رکھ دیں گے. مبشروں و نذیروں، اور ڈرانے والا بنایا آپ کو. ڈراؤ ان کو جہنم کے آگ سے، ڈراؤ ان کو میری نافرمانی کے نتیجے کیا نکلتے ہیں اس سے. اور پھر وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے دعوت دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے دعوت نہیں دیتے. آپ جیسا چاہے کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے، اللہ جیسا چاہے ویسا بلانا ہے اس کو اسلام میں. اچھا بھائی میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں، میں آج حجاب نہیں کرتا، حجاب نہیں کرتی میں، نمازیں روزے یہ صحیح ہے، حجاب میرے سے نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے آپ اچھے مسلمان ہیں. نہیں نہیں نہیں، کوئی عزت والے نہیں ہیں آپ، کوئی عزت والے نہیں ہیں آپ تو کھلے عام اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. آپ اس طریقے سے کسی کو دعوت دے کے بیٹی کو، بیوی کو، اماں کو خوش نہیں کر سکتے. ارے میرے امی ہیں نا، ان کو کیسا بولوں؟ کیوں؟ امی کے لیے شریعت الگ ہو گئی، بہن کے لیے شریعت الگ ہوئی، بیوی کے لیے الگ ہوئی. تعلیم اسلام کبھی بھی نہیں رکایا. داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو بڑا روشن کر کے بھیجا ہے میرے نبی. جو کوئی آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے مطابق عمل کرے گا اپنی زندگی میں، ہم اس کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے. بولے ہماری کامیابی کا پلان نبی نے کیا دیا؟ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری سنت کو پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو. سنن ابو داؤد والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4607. میری اور میرے خلفاء کی سنت کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم کبھی گمراہ نہ کیے جاؤ انشاءاللہ. یہی میرے نبی کا ہم سب کی کامیابی کے لیے، میری کامیابی کا پلان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.